مقام لد جس پہ 60s میں بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا اسرائیل نے، ایک گاؤں کو اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں میں کیا، وہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دجال کی تیاریاں ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے مقام لد پہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے۔ این ممکن ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ کسی جہاز میں فرار ہو رہا ہو اور ایئرپورٹ پہ پکڑا جائے۔ اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی زیادہ پاورفل پرسنالٹی چاہیے۔ تو اس وقت پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، وہ اس مینار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، نیچے پھر سیڑھیوں سے اتریں گے۔ دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے، ہاں، دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ختم۔ اچھا، وہ اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا اور وہ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم ہے تو وہ مصلی چھوڑ دیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں، یہ اعزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو وہ ایک نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن مسلم شریف میں آتا ہے بعد میں پھر وہ لیڈرشپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کریں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، وہی نماز پڑھائیں گے، امام محمد مہدی ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ ہوں گے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوگی، ان کے سانس کی وجہ سے مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگھلے گا، وہ آگے آگے بھاگے گا، جدھر جدھر حضرت عیسیٰ ابن، یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے آگے لگا ہوگا، پھر مقام لد پہ پا کے عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے۔ اس فتنے سے چھٹکارا ہوگا، پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اچھا، اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی تعفن جو زدہ لاشیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے، اور ان کے جو اسلحہ ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی۔ 40 سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں، جی روزہ شریف کے اندر مسلمان، اور وہ اسی اپنی جو ڈسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے۔ ابھی تو کنوارے ہیں نا، 25 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، تو شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے۔ لیکن پھر عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانے کے بعد ہوتا ہے، کرتے کرتے پھر اس قدر بے حیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے۔ پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا، دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے، ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا۔ یہ پروٹوکول ہے ایک مومن کا۔